العاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو خالق کائنات کی ہے، مالک شجاعت کی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی. لا تعداد درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سربراں، سیاہ لا مکان، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالہ، رازدان ماؤہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خیرات پیش کرنے کے بعد الحمدللہ آج رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے. رمضان المبارک اپنی آب و تاب سے، اپنے انوار و تجلیات سے ایمان والوں کو معمور اور سیراب کر رہا ہے. یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ جب آپ نفل پڑھیں گے تو فرض کا ثواب ملے گا، فرض پڑھیں گے تو 70 فرائض کا ثواب ملے گا. یہاں نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلاش میں پھرنے والے لوگوں کا ایک سیزن ہے کہ اللہ کے انوار و تجلیات کو پا کر وہ قرب خدا اور قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو حاصل کر سکتا ہے. عزیزان محترم، رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں روزانہ علمی مجالس ہوتی ہیں. آپ سوشل میڈیا کے ذریعے گفتگو سماعت فرماتے رہتے ہیں. آج کافی سارے سوالات اکٹھے ہو گئے تھے. اگر انہیں کے جواب دیں تو وقت ختم ہو جائے گا، تو میں نے تبرک کے طور پر چند کلمات محبوب علیہ السلام کی عظمت اور شان کے اس نیت سے بیان کرنے ہیں کہ اگر ایک کوئی نیکی کرے تو 70 گنا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. تو آج تھوڑا سا ذکر رسول کر لے تاکہ 70 گنا ذکر رسول کا ثواب مل جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ایک شاعر کہتا ہے کہ کوئی تسکین نہ ملی نہ دوا کام آئی، کوئی تسکین نہ ملی نہ دوا کام آئی، ہر کڑے وقت میں آقا کی ثنا کام آئی. شاعر کہتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار کسی چیز میں سکون نہیں، سکون اللہ کے ذکر میں ہے. اور اگر آپ تفاسیر کا مطالعہ کریں، تفاسیر کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا ذکر اللہ سے مراد میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات. کہتے اٹھے طوفان کئی بار سفینے ڈوبے، اٹھے طوفان کئی بار سفینے ڈوبے،
رخ بدلنے کو مدینے کی ہوا کام آئی۔ شاید آپ کو شعر و سخن سے اتنا نا واقفیت ہے، آپ کا مزاج ایسا نہیں ہے، آپ کو بات نہیں سمجھ آئی کہ میں نے کیا کہا ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی آدمی، آپ نے صوفیاء کو دیکھا ہوگا نا، تو وہ جب کلام سنتے ہیں تو ان کی آہیں چیخیں اور عجیب کیفیات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کے مقابلے میں آپ لوگ تمسخر اڑاتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا۔ یہ تو درد کی کیفیت درد والا ہی جانتا ہے نا، جس کو درد ہوگا، جس کو مسئلہ ہوگا، اس کو پتہ ہوگا تکلیف کیا ہوتی ہے۔ وہ اپنے محبوب حقیقی کی شان اور عظمت سن کے مچل اٹھتے ہیں، تڑپ اٹھتے ہیں، اور ہمارے لوگوں کا مزاج ہے کہ رواج کے طور پہ کوئی بات سننی ہے، پھنس جو گئے، ورنہ اس درجے کی نہ سماعت ہے، نہ اس درجے کی وہ بشارت ہے، نہ اس درجے کی طاقت ہے کہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا بس یہ اللہ کی عطا سے ہے، میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ عزیزان محترم، شاعر کہتا ہے کہ اٹھے طوفان کئی بار سفینے ڈوبے، یعنی میری زندگی میں ایسا ہوا، مشکلات میں ایسا گرا، مجھے لگتا تھا اب میں ڈوب جاؤں گا، پھر نکلنے والا نہیں، رخ بدلنے کو مدینے کی ہوا کام آئی۔ اس لمحے اگر کسی نے دستگیری کی ہے تو مدینے والے نے کیا یا مدینے کی ہوا نے کیا۔ یعنی میں آپ کو ایک مدینے کی ہوا کے حوالے سے بات بتانا چاہتا ہوں۔ یہ جو جنگلوں کے جانور ہوتے ہیں نا، جن کو جو پالتو نہیں ہوتے، ان کو اللہ نے ایک القاء کیا ہوا ہے، ایک بات وصیت کی ہوئی ہے، وہ کون سی؟ اگر آپ کے گھر کا جانور بیمار ہو جائے تو آپ ڈاکٹر بلاتے ہیں جانوروں کا کہ اس کا علاج کر دیں۔ اگر جنگل کے جانور بیمار ہو جائیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سمجھ میں یہ بات ڈالی ہوئی ہے کہ اگر تم بیمار ہو جاؤ، کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، تم مکہ شریف کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جانا یا مدینہ شریف کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جانا، تمہیں کسی علاج کی ضرورت نہیں، تمہیں کسی دوائی کی ضرورت نہیں، تمہیں اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ تو جب یہ جانور بیمار ہوتے ہیں، یہ بیت اللہ کی طرف سر کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، مدینہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج بھی مدینے اگر جانا نصیب ہو، وہاں گنبد خضرا کے سائے میں بیمار بیٹھے ہوتے ہیں، اگر اہل عرب سے پوچھا جائے کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو، وہ کہتے ہیں تمہیں نہیں پتا، یہ گنبد خضرا سے ہوا ٹکرا کے جب بیمار آدمی کے جسم میں پڑتی ہے تو اس کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ دوامہ اور مستمرہ سے نواز دیتی ہے، کیونکہ گنبد خضرا سے ٹکرائی ہوئی ہوا بھی شفا والی ہے اور مدینے کی فضا بھی شفا والی ہے، مدینے کی فضا بھی شفا والی ہے۔ عزیزان محترم، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ شریف میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک کبوتر زخمی ہو کے گر گیا، دوسرا کبوتر آیا، اس نے اس کے پر سے اس کو کھینچا اور گنبد خضرا کے سائے میں لے گیا۔ تھوڑی دیر جب ہوا چلی، کبوتر کے اوپر پڑی، اللہ نے اس کو شفا دی اور ہماری نظروں کے سامنے کبوتر اڑتا ہوا جا رہا تھا۔ تو پرندوں کو یہ سینس ہے، جانوروں کو یہ معلومات میں ہے کہ اگر تمہاری کیفیت ایسی ہو کہ تمہیں شفا نہ مل رہی ہو تو گنبد خضرا کے مکین کی طرف توجہ کرو، میرے آقا منبع شفا ہے، توجہ کریں گے اللہ تعالیٰ شفا سے نواز دے گا۔ تو کہتے ہیں کہ سب طبیبوں کی جہاں چارہ گری ختم ہوئی، سب طبیبوں کی جہاں چارہ گری ختم ہوئی، ان کے قدموں کی وہاں خاک شفا کام آئی، ان کے قدموں کی وہاں خاک شفا کام آئی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب مدینے آنا نصیب ہونا تو مدینے سے باہر اپنے چہرے سے کپڑے ہٹا لیا کرو۔ محبوب علیہ السلام کا یہ معمول تھا، آپ صحابہ کو فرماتے تھے لوگوں اپنے چہروں سے نہ کپڑے ہٹا لو، مدینہ آ گیا، مدینے کی گرد و غبار کو اندر جانے دو، مدینے کی مٹی کو اپنے اندر جانے دو تاکہ تمہیں شفا ملے۔ تو ایک مرتبہ ایک اصحاب صفہ کا سپاہی مدینہ شریف کے اندر صفائی کر رہا تھا۔ عموماً دیکھتے ہیں آپ کے صفائیوں میں تو مٹی اٹھتی ہے، گرد و غبار اٹھتی ہے، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، آپ نے نا بے توجہی سے چہرے کے اوپر کپڑا رکھ لیا جسے ہم لوگ رکھ لیتے ہیں۔ اصحاب صفہ کا سپاہی تڑپا، کہنے لگا اے فاروق اعظم چہرہ مبارک کپڑا ہٹائیے،
آپ نے سنا نہیں ہے کہ مدینے کی مٹی میں شفا ہے؟ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضد نہیں کی کہ نہیں میں نے رکھ لیا کپڑا تو رکھ لیا، نہیں، کہتے یار مجھے معاف کر دینا، میں بے دیانی میں گزر رہا تھا، واقعی میرے آقا نے فرمایا تھا مدینے کی مٹی میں بھی شفا ہے۔ تو یارو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن مجید میں یہ بات موجود ہے، لیکن جن کو زندہ کیا آج ان کا پتہ نہیں وہ کہاں ہے، لیکن میرے محبوب کے قدموں کی برکت دیکھیں، مدینے کی دھرتی پہ قدم رکھا تو اس دھرتی کو شفا والی بنا دیا، دھرتی کو بھی شفا والی بنا دیا۔ کہتے نعت بیمار کی سننے کو آپ آئے۔ اصل میں نا ہمارے لوگوں کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ ہم نعت سنتے ہیں پیسے کے لیے، نعت پڑھتے ہیں پیسے کے لیے۔ یقین کریں کبھی آپ محبوب علیہ السلام کے لیے نعت پڑھ کے دیکھیں، اس کی لذت ہی کچھ اور۔ پیسے کے لیے جو نعتیں پڑھتے ہیں پڑھتے رہیں، لیکن کبھی اپنے نبی کے لیے نعت پڑھ کے دیکھیں۔ وہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب کا غلام جب نعتیں پڑھتا تھا نا تو نعت پڑھنے کا انداز یہ ہوتا تھا، زبان پہ تعریف ہوتی، نگاہ میں چہرہ مصطفیٰ ہوتا، گویا وہ محبوب علیہ السلام کو دیکھ کر نعت پڑھتے تھے۔ کاش آج کے نعت خان بھی گنبد خضرا کا تصور کر کے نعت پڑھے، پھر دیکھیں اس کی لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو فرمایا نعت بیمار کی سننے کے لیے آپ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ دل سے جانے جانا کی تعریف کریں، جانے کائنات کی تعریف کریں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کریں، اور میرے آقا کو خبر نہ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ تو ادھر خیال کر کے بیٹھے ہوں اور محبوب خیال نہ فرمائے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ اور میرے آقا کے لیے جب کوئی نعت پڑھتا ہے نا تو میرے آقا ضرور توجہ فرماتے ہیں۔ ہم منبر پہ بیٹھ کر بھی محبوب کے لیے نہیں پڑھتے، ارے جو بستر پہ سو کر بھی محبوب کے لیے نعت پڑھے، محبوب اس کی خبر گیری کرتے ہیں۔ آپ امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ پڑھے تو آپ کو پتہ چلے، آپ کو فالج ہو گیا، ایک سائیڈ آپ کی ماری گئی، کام نہیں کرتی تھی، تو ایک دن دل میں آیا بڑے بڑے بادشاہوں کے قصیدے لکھے ہیں، کیوں نہ میں کائنات کے بادشاہ کا قصیدہ لکھوں؟ تو وہ لکھا انہوں نے، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ آپ قصیدہ لکھ کے رات کو آرام کر رہے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمانے لگے شرف الدین وہ ذرا نعت تو سناؤ جو میرے لیے لکھی ہے۔ یار نبی کے لیے تو پڑھ کے تو دیکھو، نبی کے لیے کوئی نعت لکھ کے تو دیکھو، جس نبی کے لیے لکھو گے جانے جانا ضرور خبر لیتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا وہ سناؤ تو صحیح، حضور بڑی نعتیں لکھی ہیں، فرمایا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یہ ذرا پڑھ کے سناؤ۔ حضرت امام شرف الدین بصیری فرماتے ہیں میں پڑھتا رہا، میرے آقا خوش ہوتے رہے، پھر میرے آقا نے اپنا شفا والا ہاتھ میرے بازو پہ پھیرا، مجھے اللہ نے شفا عطا فرمائی، اور جاتے ہوئے بطور ویل اپنی کالی کملی وہ چادر مجھے عطا کر کے چلے گئے۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرا جسم بھی سلامت تھا، میرے جسم پر وہ چادر بھی موجود تھی۔ کاش کوئی نبی کے لیے پڑھے تو پھر داد میرے آقا عطا فرماتے ہیں، کوئی اپنے نبی کے لیے پڑھے تو صحیح صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میرے آقا علیہ السلام ویل عطا فرماتے ہیں۔ وہ نعمتیں جو محبوب علیہ السلام عطا فرما دے پھر وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے حضرت شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ کی سے نعت سنی اور شفا بھی عطا فرمائی اور چادر بھی عطا فرمائی۔ صبح جب تندرست ہو کر جو کئی عرصے تک چارپائی کے اوپر پڑے رہے، آج بھی اگر کسی کو فالج ہو جائے تو وہ قصیدہ بردہ شریف پڑھے یا لکھ کر پیے تو اس کو وہ اللہ تعالیٰ فالج کا مرض دور کر دیتا ہے۔ آج بھی قصیدہ بردہ شریف کے اندر یہ اثر باقی ہے۔ تو حضرت شرف الدین بصیری کئی عرصے کے بعد جب صبح کی نماز پڑھنے کے لیے گئے تو ایک اہل نظر سے ملاقات ہوتی ہے، اہل دل سے ملاقات ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا اے شرف الدین بصیری ہمیں بھی کوئی سنا دو، کوئی نعت سنا دو، کوئی قصیدہ سنا دو۔ کہنے لگے کون سی نعت؟ کہتے ہیں رات کو جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نعت سنائی ہے۔ کہنے لگے میں تو خواب میں دیکھ رہا تھا۔ اس آدمی نے کہا تم خواب میں دیکھ رہے تھے، میں مقام حضوری پر فیض ہوں، میں جاگتے ہوئے محبوب کے ساتھ کھڑے ہو کے تجھے نعت سن رہا تھا۔ جا کے غاروں میں ہمارے واسطے رونے والے، جا کے غاروں میں ہمارے واسطے رونے والے، حشر میں سب کے لیے تیری دعا کام آئی۔ مولانا روم نے مثنوی شریف کے اندر یہ بات لکھی ہے
کہ میرے آقا علیہ السلام جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہیں تھے. کئی دن تک ہم تلاش کرتے رہے. تو جب آپ کی ذات مقدسہ نظر نہ آئی بڑے پریشان ہوئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ تلاش کرتے کرتے نا ایک جنگل میں تشریف لے گئے. آج میرے خیال میں جس طرح میں دیکھتا ہوں سارے سوئے ہوئے ہیں. نیند کے اندر تقریر کرنی ہے, ذرا یاد جاگ کے بات کو سنیں. ویسے نا میرا دل کبھی کرتا ہے میں آپ کو اپنے ساتھ بٹھاؤں, پھر جو مطالعہ کرتے ہیں نا ساتھ بٹھاؤں, پتہ چلے مطالعہ کرنے میں کتنا محنت ہوتی ہے, کتنا جگر پگھلانا پڑتا ہے. تو صحابہ جناب والا تلاش کرتے رہے. اب میں یہ آخری بات کر کے پھر سوالات کے جواب دے رہا ہوں. ایک تو آپ لوگوں کے سوالات اتنے آئے ہیں کہ اس میں نے جو ضروری سوالات تھے وہ شامل کیے ہیں, باقی ترک کر دیا. بعد میں کسی کو جواب نہ ملے آپ کہیں کوئی فضول بھی سوال بھیج دیتے. کوئی ایسے سوالات بھی تھے جن کو میں نے پرسنل میں جواب دے دیے, وہاں ممبر پہ اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا. ایسے بھی ہیں. کچھ خیال بھی کیا کرو, سوال کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ جو دل میں ایسے ہو جائے. جو شرعی چیزیں ہوتی ہیں, جو پوچھنے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ پوچھا کریں. تو صحابہ تلاش کرتے کرتے ایک غار میں جاتے ہیں. غار کے باہر ایک چرواہا کھڑا ہے. اس سے پوچھتے ہیں کہ یار والضحیٰ کے چہرے والے محبوب کو تلاش کر رہے ہیں, واللیل کی زلفوں والے محبوب کو دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا میں تو نہیں جانتا چونکہ میں مسلمان نہیں ہوں. ہاں اتنا جانتا ہوں ایک ماہ جبیں ہے, شہنشاہ حسینہ ہے, سید سربراہ لگتے ہیں. تو 3 دن ہو گئے نکیلے پتھر کے اوپر اپنی جبین نیاز کو جھکا کر آنسو بہا کر ایک ہی بات فرما رہے ہیں, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. اے اللہ میری امت کو بخش دے, اے اللہ میری امت کو بخش دے, اے اللہ میری امت کو بخش دے. وہ ان کی گریہ زاری سے, ان کی آہو زاری سے آج 3 دن ہو گئے. میرے جو بکریاں ہیں انہوں نے بھی چلنا چھوڑ دیا ہے. اتنا سوز و گداز ہے, اتنا درد ہے ان کی کیفیت کے اندر. تو یارو میرے آقا علیہ السلام جب اپنی امت کے لیے دعا کرتے ہیں, آپ کتابیں اٹھا لیں. میرے آقا دنیا میں تشریف لائے, سیرت حلبیہ میں ہے. میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کی, رب حبلی امتی. آپ غار میں گئے تو رب حبلی امتی, معراج پہ تشریف لے گئے تو رب حبلی امتی, آپ مزار میں گئے تو رب حبلی امتی. کوئی بندہ دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے پوچھے کیا اللہ نے فرمایا تھا محبوب ہر وقت اپنی امت کے لیے دعا کر, تو میرے آقا بغیر کسی دلیل کے اپنی امت کو نہیں بولے. بہت دکھ ہوتا ہے, بہت افسوس ہوتا ہے. آج امت ذکر رسول کے لیے دلائل پوچھتی ہے, یہ مانگتی ہے کہاں لکھا ہوا ہے, کہاں لکھا ہوا ہے. ہم آقا علیہ السلام کا ذکر بغیر کسی دلیل کے کرتے ہیں. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بغیر کسی دلیل سے کرتے ہیں. تم دلائل ڈھونڈتے رہو, ہم ذکر کرتے رہیں گے. خدا نے فرمایا ورفعنا اللہ کا ذکر, محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محبوب علیہ السلام کا فیضان نصیب فرمائے, رمضان المبارک کا فیضان نصیب فرمائے. یہ آپ لوگوں کے جو سوالات ہیں یہ ایک کاغذ پہ لکھ لیے, کیونکہ موبائل کے اوپر بار بار جو ہے نا وہ روشنی پڑتی ہے, پھر صحیح نظر نہیں آتا. ایک سوال یہ آیا ہے زکوٰۃ کے حوالے سے کہ اگر کسی نے اپنی بچی کو پرورش کے لیے کسی کو دے دیا ہو, جو اصل باپ ہے بچی کا وہ تو پیسے والا ہے, جس نے پرورش کی ہے وہ غریب ہے. تو سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ وہ شخص جو امیر ہے جس کی بیٹی ہے وہ اپنی اوریجنل بیٹی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا. ایک بات یاد رکھیں, زکوٰۃ دیتے ہوئے ہر آدمی کی ایک اصل ہوتی ہے, ایک فرع. اصل وہ ہوتی ہے جن سے ہم پیدا ہوئے ہیں, یعنی ہمارا باپ, ہماری ماں, ہمارا دادا دادی, نانا نانی, جن سے ہم پیدا ہوئے ہیں وہ ہماری اصل ہے. جو ہم سے پیدا ہوئے ہیں وہ ہماری فرع ہے, یعنی ہمارے بیٹے بیٹیاں, پوتے پوتیاں, نواسے نواسیاں. تو نہ اصل کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, نہ فرع کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ہاں کسی کا بھائی غریب ہے, بہن غریب ہے, اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تو بھائی اگر آپ نے اپنی بچی کو پرورش کے لیے کسی کو دے دیا ہے, بیٹی تو آپ کی ہے نا,
نام تو آپ کا کہلائے گی، لہذا سگی بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہاں اس بچی کے حالات خراب ہیں تو آپ پر ویسے ہی فرض ہے باپ ہونے کی حیثیت سے کہ اپنی بچیوں کی مدد کریں۔ جو اپنی بچیوں کی خدمت کرتا ہے، اچھی تربیت کرتا ہے، محبوب علیہ السلام کی سنگت و معیت نصیب ہو جاتی ہے۔ سگی بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ مسئلہ سمجھ آیا آپ کو؟ بولتے رہے تاکہ پتہ چلے آپ کو سمجھ آیا۔ اسی طرح دوسرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ٹیسٹ کرنے کے لیے خون نکلوانا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں خون نکلوا سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ توجہ ہے؟ تیسرا یہ کسی نے سوال کیا ہے کہ جی عورتیں جو لپسٹک لگاتی ہیں روزے کی حالت میں، روزے کی حالت میں لپسٹک لگانا کیسا ہے؟ ایک بات یاد رکھیں، لپسٹک اگر کسی نے لگا لی یا ہونٹ کسی کے پھٹے ہوئے چپسٹک لگا لی اور اپنی زبان اپنے ہونٹوں پر پھیری تو وہ جو چپسٹک یا لپسٹک ہے اس کا ذائقہ آپ کے حلق میں جائے گا، نیچے اتر جائے گا، جس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو روزے کی حالت میں اگر احتیاط کی جائے تو سب سے اولا ہے۔ اچھا، چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر زخم ہو جائے بینڈیج کروانا، پٹی لگوانا کیسا ہے روزے کی حالت میں؟ تو اگر زخم ہو جائے تو روزے کی حالت میں پٹی لگوا سکتے ہیں، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انسولین روزے کی حالت میں لگا سکتے کہ نہیں لگا سکتے؟ انسولین چونکہ ٹیکا ہے، اگر کوئی شوگر کا مریض ہے تو انسولین روزے میں لگا سکتے ہیں، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح انہیلر کا استعمال کے بارے میں پوچھا کہ انہیلر جو استعمال کرتے ہیں اس سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ انہیلر جو ہوتا ہے نا، یہ پھیپھڑے جب سکڑ جاتے ہیں تو یہ ڈاکٹر بتاتے ہیں انہیلر آبی بخارات ہوتے ہیں، جب یہ پھیپھڑوں کے اندر جاتے ہیں تو پھیپھڑوں کے مسام کھل جاتے ہیں، بندہ سانس لینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ چونکہ یہ آبی بخارات ہیں، یہ انہیلر کے ذریعے سانس کے ذریعے اندر جاتے ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لہذا روزے کی حالت میں انہیلر کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کان میں دوائی ڈالنا کیسا ہے؟ میں ہمیشہ ایک بات تحقیقی کیا کرتا ہوں کہ پہلے جو علماء تھے متاخرین، متقدمین، انہوں نے کیا لکھا ہے، متاخرین نے کیا لکھا ہے؟ پہلے زمانے میں تحقیق یہ تھی کہ اگر آنکھ میں دوائی ڈالیں گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، کان میں دوائی ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن جدید طبی تحقیق میں علماء نے تحقیق کی ہے کہ کان میں اگر دوائی ڈالیں تو روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرطے کہ کان کا پردہ پھٹا ہوا نہ ہو۔ اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہوگا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ کہیں گے جی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے؟ اگر پیپ آتی ہے تو پردہ پھٹا ہوا ہے، اور اگر آپ کان میں دوائی پردہ پھٹا ہوا ہوگا روزہ ٹوٹ جائے گا، پردہ کان کا نہیں پھٹا ہوا ہوگا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جدید طبی تحقیق یہی ہے۔ اگلے دن میں نے ایک ٹی وی چینل پر یہ مسئلہ بتایا تو ایک مولوی صاحب کو بڑی پرابلم ہوئی، اس نے کہا جی متقدمین نے یہ لکھا ہے، متاخرین نے یہ لکھا ہے، آپ یہ رائے کہتے ہیں۔ میں نے کہا مفتی صاحب آپ پتہ نہیں کہاں پڑھتے رہے، اگر آپ کو تمیز اور شعور ہوتا تو میں نے یہ بتایا متقدمین نے یہ لکھا، متاخرین نے یہ لکھا، میں نے دونوں آراء رکھ دیا تاکہ اب آپ کی مرضی ہے جس پر عمل کریں۔ اور اگر آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ گیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ ہم تو یہ بچا رہے ہیں اپنے روزے کی حفاظت کریں۔ تو موجودہ جو تحقیق ہے، پرانی تحقیق کے مطابق آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جدید سائنس میڈیکل کے ذریعے اور ڈاکٹرز کی تحقیقات اور تشخیص کے ذریعے یہ پتہ چلا ہے کہ آنکھ میں دوائی ڈالیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، احتیاط کریں تو لازم ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں خون دینا کیسا ہے؟ یہ اس بات کی تصدیق کر لیں کہ اگر روزے کی حالت میں آپ خون دیتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ خون دینے سے آپ ہی چلے جائیں۔ اگر آپ کو ڈاکٹر اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ کو ویکنس نہیں ہوگی، آپ جو ہے روزہ کی حالت میں خون دیں گے تو آپ کی طبیعت ٹھیک رہے گی، کوئی ویکنس کمزوری نہیں ہوگی، تو روزے کی حالت میں خون دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں، روزے کی حالت میں خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح پانی کے اندر ویکس ڈال کے جو بھاپ لیتے ہیں، اس کے بارے میں سوال ہوا ہے۔ یاد رکھیں روزے کی حالت میں بھاپ لینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بھاپ نہیں لینی۔ آنکھوں میں سرما ڈال سکتے؟ جی بالکل، روزے کی حالت میں آنکھوں میں سرما ڈال سکتے ہیں، لیکن کاجل نہیں استعمال کر سکتے، کاجل کا حکم اور ہے۔ یہ میں نے کیا بتایا؟ سرمے کا بتایا ہے۔ سرما ڈال سکتے، کاجل نہیں ڈال سکتے، یہ ذہن نشین رکھے۔
اسی طرح بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، میں نے پہلے عرض کر دیا بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ایک بندے نے سوال کیا کہ میں آٹے کی مل میں کام کرتا ہوں، روزے کی حالت میں ہوتا ہوں اور آٹے کے ذرات میرے اندر چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں ایک مسئلہ یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے ارادے کے ساتھ کوئی چیز اپنے اندر لینا، جیسے دھواں ہو گیا یا آٹا ہو گیا، ایک ہوتا ہے ارادے کے ساتھ، ایک ہوتا ہے بلا قصد۔ آپ جا رہے ہیں روڈ کے اوپر، آج کل تو اخلاقیات تو پورے شورے ہی ہے نا، کہ کسی نے جناب ایکسیلیٹر دبایا اور گاڑی کا دھواں آپ کے اندر چلا گیا، چونکہ بلا قصد تھا، آپ نے کوشش نہیں کی، ارادہ نہیں تھا، آپ کے اندر دھواں چلا گیا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کوئی سگریٹ پی رہا ہے، آپ کے اندر دھواں، احتیاط کرے۔ کوئی اگربتی سلگا رہا ہے، خود دھواں نہیں لینا، اگر بلا قصد بلا ارادہ وہ آٹا یا دھواں چلا جاتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اس بات کو یاد رکھیں۔ اسی طرح یہ کرونا ویکسین کے ٹیکے کی صورت میں پوچھا ہے کہ عمرے پہ جا رہے ہیں تو کرونا ویکسین لگوانی ہے، تو کرونا ویکسین چونکہ ابھی تک ٹیکے کی صورت میں اویلیبل ہے، کوئی جو ہے نا اس کو اورل سسٹم نہیں، ابھی منہ کے ذریعے کوئی دوائی نہیں بنی، ٹیکے کی صورت میں آپ روزے کی حالت میں ویکسین کرونا کی لگا سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کسی کو کوئی مسئلہ سمجھ میں آئے نہ آئے تو ابھی پوچھ سکتا ہے، بعد میں باہر نکل کے بک بک نہیں کرنی کسی نے، نہ ہی جناب والا مفتی بننا ہے، پوری تحقیق کے ساتھ۔ کیونکہ میں بڑا حیران ہوں، ہم الحمدللہ 23 پڑھتے رہے، پھر جا کے یہ ڈگری ملی ہے، اور آپ لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، شروع ہو جاتے ہیں دین کے اوپر بحث کرنے کے لیے۔ من افتى بغیر علم لعنت ملائکۃ السماء والارض او کما قال علیہ السلام، میرے آقا نے فرمایا زمین آسمان کے فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے جو دین پر بحث کرتا ہے۔ تو کوئی بات سمجھنا ہے ابھی کھڑے ہو جائے، ابھی اس کا جواب دیں گے، لیکن باہر جا کے مفتی نہیں بننا۔ باہر جا کے آپ جو تقریر کرتے ہیں نا، اس میں سے آدھے لوگ ہم سے محبت رکھنے والے، آپ کی بات آپ گھر نہیں پہنچتے، ہمیں پہلے لوگ فون کرتے تھے فلاں بندہ ایسا کر رہا ہے، ویسے آپ کے ہاتھ چومتا ہے، باتیں ایسے کرتا ہے۔ لہذا خیال کیا کریں، احتیاط کیا کریں۔ آپ لوگوں کو ویسے بھی میں پہلے کہا کرتا ہوں، جس علاقے میں کوئی عالم رہتا ہو یا کوئی اللہ کا بندہ رہتا ہے، اس کی زندگی میں اس کو کوئی نہیں مانتا، اس وقت وہ باہر باہر کے لوگوں کی طرف لوگ توجہ رکھتے ہیں، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے پھر لکیر پیٹتے ہو یہیں رہتے تھے ہمیں تو کوئی قدر نہ ہوئی، پھر تو بدقسمتی کے سوا کچھ کوئی چارہ نہیں ملتا۔ تو زندگی میں لوگوں کی قدر کریں، لوگوں کی قدر کریں۔ اب آپ دیکھتے ہیں نا اکثر دوست، اب آپ سٹیٹس لگائے پھر ہوتے ان علماء کے جو فوت ہو گئے، بھئی تمہیں زندہ نظر نہیں آتے، اگر تم نے فوت شدہ کے سٹیٹس لگانے ہیں تو ان کے پیچھے چلے جاؤ، چلو ان کی مائیت میں رہو، اللہ آپ کو وہاں ان کی علماء کی سنگت نصیب کرے جو زندہ ہے، اور تمہیں زندگی میں جن کی ضرورت ہے ان کے پاس بھی کبھی جا کے سیکھ لیا کرو، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگلا سوال یہ کہ ٹوتھ پیسٹ روزے کی حالت میں استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ٹوتھ پیسٹ روزے کی حالت میں استعمال نہیں کر سکتے، جو پیسٹ ہے اس کے ذرات حلق کے ذریعے نیچے جائیں گے، آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، مگر مسواک استعمال کر سکتے ہیں، مسواک سنت ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ کچھ لوگ پوچھتے ہیں نہیں جی ایسے خالی برش مار سکتے ہیں، خالی برش بھی نہ مارے، کیونکہ اس کے اندر جو باریک پلاسٹک کے ذرات ہوتے ہیں نا، اگر وہ برش سے نکل کے آپ کے حلق میں چلے گئے تو آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا، لہذا ٹوتھ پیسٹ استعمال نہیں کرنا، مسواک استعمال کر سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں جسم پر تیل لگا سکتے ہیں، یہ روزے کی حالت میں بال بھی کٹوا سکتے ہیں، ناخن بھی کٹوا سکتے ہیں، یہ سوال آیا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ غالباً پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ غیر ضروری بال روزے کی حالت میں کٹوا سکتے ہیں، بالکل کٹوا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ نماز کا یہ سوال ہے کہ میں گزشتہ 10 سال کی نماز اپنی قضا عمری ادا کرنا چاہتا ہوں، تو میں صرف فرض ادا کروں گا یا سنتیں بھی ان کی بھی قضا ہوگی؟ صرف فرض آپ پڑھیں گے، سنت موقدہ یا سنت کوئی بھی ہے غیر موقدہ، سنتیں معاف ہوتی ہیں، جو فرض آپ کے رہ گئے آپ نے فرض کی قضا کرنی ہے۔ اسی طرح یہ سوال ہے کہ کیا وتر کی بھی قضا عمری ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے وتر واجب ہوتے ہیں، آپ نے صبح کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر، ان کی قضا یعنی یہ نماز لوٹانی ہے آپ کو۔ ہاں اگر آپ کسی سفر میں تھے، اگر آپ کو یاد ہے سفر میں آپ کی نماز قضا ہوئی ہے تو اس وقت نماز ظہر عصر اور عشاء کی فرض 2 ہو جاتے ہیں، تو جس سفر کی حالت میں آپ کی قضا ہوئی نماز وہ 2 فرض پڑھنے ہوں گے، باقی آپ نے فرض کی جو ہے وہ نماز لوٹانی ہے، وہ قضا کرنی ہے، ادا کرنی ہے، باقی جو ہے سنتیں نہیں پڑھنی۔
اسی طرح ایک سوال ہے کہ اگر نماز میں رکوع میں بھول کر، جیسے ماشاءاللہ ابھی تقریر سن رہے ہیں آپ نیند کی حالت میں اکثر لوگ، تو اگر اسی نیند کی حالت میں نماز میں چلے گئے اور سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ سبحان ربی العظیم پڑھ دیا، تو پوچھ رہے ہیں بھائی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اول تو اتنا نشے میں نماز جائز ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو جب تمہیں بہت زیادہ نشے چڑھا ہو تو نماز کے قریب نہ جایا کرو۔ تو سوتے ہوئے نماز نہیں ہوتی، نماز ہوتی ہے جاگ کے۔ اور یہ دینی مسئلے کے بارے میں یہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایک مسئلہ دین کا سیکھا یا سکھایا وہ 1000 نماز پڑھنے والے سے افضل ہے۔ یہ وہ مسائل ہیں جو آپ کو ہر وقت کام آئیں گے اور پوچھنے چاہیے۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، تنقید کی وجہ سے نہ ہو، سیکھنے کی نیت سے ہو۔ تو اگر کسی نے بے خیالی اور بے دیانی میں سبحان ربی العظیم کی جگہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دیا، سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ سبحان ربی العظیم کہہ دیا، تو یہ تسبیحات سنت ہیں، تو اس سے نماز ہو جائے گی، نماز نہیں ٹوٹتی، نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن احتیاط یہی کریں کہ جاگ کے نماز پڑھیں۔ اسی طرح یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ جلدی جلدی رکوع اور سجود میں چلے جاتے ہیں، بس بالکل ہی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک تسبیح کی مقدار رکنا، جیسے کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اتنی دیر رکوع میں رکنا فرض ہے، سجدے میں رکنا فرض ہے، 3 تسبیح کے برابر سنت ہے، 5 7 9 اس کے مستحب ہے۔ اگر کسی نے ایک تسبیح کی مقدار بھی رکوع میں نہیں رکا، سجدے میں نہیں رکا، اس کی نماز نہیں ہوگی، سرے سے ہوگی نہیں۔ اسی طرح اگر رکوع کر لیا اور یاد آنے پر کھڑا ہو گیا اور دعائے قنوت پڑھ لے تو رکوع کا یاد آنا۔ ہاں، یہ سوال یہ ہے کہ ایک بندہ رکوع میں چلا گیا، امام تھا، تراویح ظاہر جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، امام صاحب دعائے قنوت بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے، تو سوال یہ ہے کہ اب وہ رکوع سے لوٹ کے دوبارہ دعائے قنوت پڑھے یا کیا کرے؟ اب اس پر 2 مسئلے ہیں، ذہن نشین رکھے، خصوصاً جو امام ائمہ مساجد ہیں یہاں کافی تشریف فرمائے، وہ میری بات توجہ سے سنیں۔ 2 مسئلے ہیں، ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے دعائے قنوت نہیں پڑھی، رکوع میں چلے گئے، اب آپ کو رکوع میں یاد آیا کہ میں نے دعائے قنوت نہیں پڑھی، اب لوٹ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ سجدہ صاحب کریں گے، آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا، آپ رکوع میں گئے، تسبیح پڑھ لی، پھر یاد آیا، اب آپ لوٹ کے آ گئے، اب آپ نے دعائے قنوت پڑھی ہے تو اب دوبارہ رکوع نہیں کرنا، اب پھر آخر میں جا کے سجدہ صاحب کریں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یہ دونوں مسئلے یاد رکھیں۔ آپ کو بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ آصف تک سمجھ آئیے؟ ہاں، سمجھا کرو۔ اسی طرح سجدہ تلاوت کا طریقہ کار پوچھا ہے کہ سجدہ تلاوت کیسے کرنا ہے۔ آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو آپ کو باقاعدہ اللہ اکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ وہیں بیٹھے ہوئے اللہ اکبر کریں، سجدے میں چلے جائیں، سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار کہیں، اٹھ کے بیٹھ جائیں، پھر تلاوت شروع کر دیں، سلام کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ افضل یہ ہوتا ہے آپ کھڑے ہو جائیں اور اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں، اس کے بعد آپ آگے تلاوت شروع کر دیں، افضل یہ ہے۔ ورنہ اگر بیٹھے بیٹھے بھی آپ نے سجدہ تلاوت کر لیا تب بھی آپ کا سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ سوال ہے کہ باجماعت، ابھی 5 منٹ بھی رہتے ہیں، پریشان نہ ہو، آپ کا ٹائم زیادہ خرچ نہیں کرتے، کہیں زیادہ فائدہ ہو جائے، آپ جو ٹائم ہوگا اس کے مطابق ہی بات کریں گے۔ آپ جو ہے نا گھڑیاں نہ دیکھیں، میں آپ لوگ گھڑیاں دیکھتے، پھر میں نے دیکھا ابھی 5 منٹ رہتے ہیں، تو باجماعت 1:45 میں سے تو ابھی 10 منٹ رہتے ہیں، تقریباً چونکہ 5 منٹ پہلے بند کرتے ہیں، اس کے 5 منٹ رہتے ہیں۔ تو باجماعت نماز وتر پڑھ رہے تھے اور مقتدی دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا تو اکیلے میں کیا کرے گا؟ دیکھیں جماعت کی برکت یہ ہے کہ اگر آپ امام کے پیچھے کھڑے تھے وتر میں دعائے قنوت بھول گئے تو آپ کی ٹینشن نہیں ہے، امام کی برکت سے آپ کی نماز بھی ہوگی، آپ کو کوئی سجدہ صاحب کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک سوال یہ پوچھا کہ ہمارے ایک رشتہ دار نے زندگی میں قبر تیار کروائی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ اس میں کوئی شرعی کا بات تو نہیں۔ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ اگر کوئی زندگی میں اپنی قبر تیار کرواتا ہے تو اس کو اجر ملے گا، اور اجر کی کیا صورت ہوگی کہ اس کو بہت یاد رہے گی، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ اس نے اس میں دفن بھی ہونا کہ نہیں ہونا۔ سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کو خبر نہیں ہے کہ جس جگہ اس نے بنائی وہاں دفن بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اسی طرح یہ ایک سوال ہے کہ کیا جو رشتہ دار شرعی فقیر ہو اس کو بتا کر زکوٰۃ کے پیسے دینا شرط ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں؟
دیکھیں لوگوں کے غریبوں کی غربت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے، اتنا حسین ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارا کوئی رشتہ دار غریب ہے نا، اس کو یہ نہیں بتانا لو بھائی یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، اور اس کی عزت نفس کا خیال کر رہے ہیں. آپ اس کو تحفہ بنا کے دے دیں، دل میں یہ نیت ہو کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. کسی رشتہ دار کو شرمندہ کرنے کی ضرورت نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ کسی رشتہ دار کو شرمندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح یہ پوچھا کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے غریبوں کے لیے دسترخوان چلانا کیسا ہے، کیا اس سے زکوٰۃ ہو جائے گی؟ دیکھیں مسئلہ یاد رکھیں، زکوٰۃ کے لیے ایک لفظ ہوتا ہے تملیک شرط ہے، یعنی ملکیت شرط ہے. اگر آپ نے دسترخوان لگایا ہے اور جو کھانے کے لیے لوگ آتے ہیں ان کو کہتے ہیں میاں جتنا دل کرے کھاؤ، ساتھ بھی لے جاؤ، تو کوئی پابندی نہیں، تب آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی. اگر آپ نے یہ دسترخوان بچھا لیا کہ نہیں یہیں بیٹھ کے کھانا ہے، ساتھ لے کے نہیں جانا، تو آپ نے اس کو مالک نہیں بنایا. تو زکوٰۃ میں مالک بنانا شرط ہے، زکوٰۃ میں مالک بنانا شرط ہے. آپ نے تبلیغ نہیں کی، ان کو مالک نہیں بنایا، لہٰذا آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. آپ نے ویسے دسترخوان چلائی ہے، صدقہ ہو گیا، زکوٰۃ اب بھی رہتی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اسی طرح ایک فیکٹری کے مالک ہیں، انہوں نے یہ سوال کیا ہے. ہاشم صاحب بیٹھے ہیں، آپ توجہ کریں، آپ کے شعبے کا سوال بھیجا ہے. وہ ایک فیکٹری کے مالک ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے غریبوں کو مکان بنوا کے دیا ہے، مکان کافی بنوا کے دیے ہیں. میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ نے ان میں رہنا ہے، 100 سال بھی رہے، کوئی کرایہ نہیں، لیکن یہ میری ملکیت میں رہے گا. جب آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے مکان میرا بنا کے میں نے زکوٰۃ کے پیسوں میں دیے، کیا میری زکوٰۃ ہو جائے گی؟ تو بالکل زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے ملکیت شرط ہے. آپ ایک نہیں، اللہ توفیق دے غریبوں کو ہزاروں مکان بنوا کے دیں، لیکن اگر زکوٰۃ کے پیسوں سے بنوا کے دیا ہے تو زکوٰۃ تب ہوگی جب ان کے نام کروا کے دیں گے، ان کو خود مالک بنائیں گے. اگر مالک نہیں بنایا تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. زکوٰۃ کے لیے ملکیت شرط ہے، زکوٰۃ کے لیے ملکیت شرط ہے. اسی طرح چیک کی صورت میں بھی زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، کیونکہ چیک میں تملیغ نہیں ہوتی جب تک پیسے اس کے ہاتھ میں نہ آ جائیں. اس کو پیسے دینے چاہیے تاکہ فوری آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے. اسی طرح یہ سوال آیا ہے کہ دوران عدت عورت عمرے پہ جا سکتی ہے؟ اگر خاوند فوت ہو گیا ہے یا طلاق ہو گئی ہے تو عدت کے دوران کوئی عورت حج پہ بھی نہیں جا سکتی. ایک طرف سے عورت عدت میں ہے، دوسری طرف حج آ گیا، حج کینسل کر دو، عدت کرے، عدت کا درجہ اس سے زیادہ ہے، حج پہ پھر جائے تو حج پہ نہیں جا سکتی، تو عمرے پہ کیسے جا سکتی ہے؟ لہٰذا دوران عدت عورت عمرے پہ نہیں جا سکتی، وہ اپنی عدت اپنے گھر میں گزارے. اسی طرح یہ سوال ہے کہ شوہر سید ہے اور بیوی غیر سید ہے، تو غیر سید عورت کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں، اگر وہ شریف فقیر ہے تو. وہ 1 سال اپنے پاس جب پیسے رکھے گی وہ جہاں مصرف جہاں خرچ کرے کر سکتی ہے. تو غیر سید کی بیوی کو جو ہے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں. پھر یہ سوال ہے کہ میرا بہنوئی معذور ہے، ذاتی مکان نہیں ہے، تو کیا میں اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ بہنوئی کو بھی دے سکتے ہیں، بھائی کو بھی دے سکتے ہیں، بہن کو بھی دے سکتے ہیں. صرف اصل اور فرع کو نہیں دینی، جو آپ کے والدین ہیں یا جو آپ کے اولاد ہیں ان کو زکوٰۃ کے پیسے نہیں دینے. پہلے زمانے میں نا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے لوگ کیا کرتے تھے کہ کھال کے پیسے ہو نا قربانی کے، اماں کو بھی دیا ہوتا تھا نا ایسا. آپ جو پرانے لوگ بیٹھے تھے ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اماں کی تو خدمت کرنا ویسے فرض ہے. اچھا زکوٰۃ کے پیسے ہیں فطرانے کے، اماں کو دے آؤ. ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ بھئی اصل اور فرع کو زکوٰۃ نہیں ہوتی. اور پھر یہ یاد رکھنا کہ زکوٰۃ کا ایک اہم موضوع ہے، زکوٰۃ جو بندہ نہیں دیتا اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. کئی لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. تو انشاءاللہ آج رات کو میں نے مسئلہ زکوٰۃ پر سیر حاصل گفتگو کرنی ہے. تو جو لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے مجھے سنتے رہتے ہیں وہ آج ضرور سنیں گے. آستانے پہ آ بھی سکتے، کوئی پابندی نہیں ہے، تیرے ہوتے تو بالکل کہہ نہیں. تو اس میں جناب والا آپ اس میں مسئلہ زکوٰۃ کو سمجھیے گا. میں سب کو دعوت یہ پیش کر رہا ہوں، آج آپ نے نا اپنے قیمتی ٹائم میں سے صرف پونا گھنٹہ نکال کے اس سپیچ کو ضرور سننا ہے. اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا ہم پر زکوٰۃ کیسے فرض ہوتی ہے، ہم نے زکوٰۃ دینی کس کو ہے، اور زکوٰۃ دینے کی شرائط کتنی ہے، زکوٰۃ نہ دینے کی وعیدیں کیا ہیں. وہ ساری الحمدللہ زندگی نے وفا کی تو عشاء کے بعد تراویح کے بعد ہم بیان کریں گے. آپ نے توجہ سے سننا ہے اور اس کے اوپر پوائنٹ لکھتے جانا ہے، پینسل ہاتھ میں لے لینی ہے اور پھر دیکھنا ہے کہ آپ کے اندر اگر وہ ساری چیزیں موجود ہیں تو آپ پر زکوٰۃ دینا لازم ہے، فرض ہے، آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. اللہ ہماری کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے.